الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. پاک ہے وہ پروردگار جس نے بہترین کاریگری سے آسمان کی تخلیق فرمائی، آسمان کو مختلف چیزوں سے زینت بخشی، زمین کو سلیقے سے ہمارے لیے ہمارے فائدے کے لیے بچھایا اور ہمیں اس دنیا میں بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا. اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا. درود اور سلام کا نزول ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، ازواج مطہرات پر، آل بیت پر اور قیامت تک آنے والے تمام علماء، ائمہ، صلحاء، متقین، اولیاء، تمام نیک بندوں پر. اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 179 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے، تمہارے لیے بدلہ لینے میں کامیابی ہے، سوسائٹی کے لیے بھلائی اور فائدہ بدلہ لینے میں ہے. یا اولی الباب، اے عقل مندو، اے سمجھ بوجھ رکھنے والوں، اگر تم سمجھتے ہو تو تم یہ سن لو کہ مجرموں سے بدلہ لینے میں کامیابی ہے، اس میں سماج کی، سوسائٹی کی بھلائی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو. قرآن کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ قاتلوں کو یوں ہی نہیں چھوڑنا چاہیے. قتل کرنے والے کو اگر سزا ملتی ہے تو پھر سماج کے اندر بد امنی نہیں پیدا ہوتی، سماج کے اندر بے چینی نہیں پیدا ہوتی. قاتل کو اگر یہ معلوم ہو کہ بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا تو پھر وہ کسی کا قتل نہیں کرے گا. آج لوگوں کا قتل کیوں عام ہے؟ مظلوموں کا خون کیوں بہایا جا رہا ہے؟ معصوم لوگوں کا قتل کر کے قاتل لوگوں کی حوصلہ کیوں بلند ہے؟ اس لیے کہ اسے اس قاتل کو سزا نہیں دی جاتی، اس قاتل سے بدلہ نہیں لیا جاتا. اگر اسلام کے اس قانون کو سماج میں نافذ کر دیا جائے تو پھر کسی معصوم کا قتل نہیں ہوگا، کسی مظلوم کا خون نہیں بہے گا، بغیر کسی سبب کے کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا. اور اس کی مثال آپ سعودی عرب کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہاں قاتل کو سزا ملتی ہے، یہاں ظالم کو سزا ملتی ہے، جس کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے، اس قانون اور اس تعلیم کی وجہ سے یہاں پر بد امنی نہیں ہے، امن ہے، راحت ہے، سکون ہے، سماج کے اندر انتشار نہیں ہے. تو آج میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے ہمیں نہ صرف فطری دین دیا بلکہ اس فطری دین کے اندر ایسی تعلیمات دی ہیں جن کو عمل میں لانے کے بعد ایک انسان بہترین زندگی گزار سکتا ہے، اور جس سماج میں، جس سوسائٹی میں انسان رہتا ہے وہ سوسائٹی بہترین اور اچھی سوسائٹی بن سکتی ہے.
میرا مقصد یہ ہے کہ انسانی زندگی کی 5 بنیادی ضرورتوں پر میں روشنی ڈالوں گا. انسانی زندگی کی 5 بنیادی ضروریات، جن کو کلیات خمسہ، 5 قواعد، یا جن کو ضروریات خمس عربی میں کہا جاتا ہے، 5 بنیادی ضرورتیں، اس کے متعلق گفتگو کروں گا. اسلام نے 5 چیزوں کی حفاظت کی ہے جس کی وجہ سے ایک فرد کا، ایک انسان کا تحفظ ہوتا ہے، اور وہ انسان جس سماج میں، جس گھر میں اور جس بستی میں رہتا ہے، اس بستی کی حفاظت ہوتی ہے. وہ بستی امن کا گہوارہ بنتی ہے. اس بستی کے اندر بے چینی، انتشار، خلفشار اور جرائم نہیں ہوتے. اس بستی والے لوگ اور اس جگہ پہ رہنے والے لوگ ان 5 ضروریات پر عمل کرے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرے، تو ہر انسان، ہر آدمی اس سماج اور سوسائٹی میں امن کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے. 5 بنیادی ضرورتیں ہیں جنہیں ہمیں سمجھنے اور نافذ کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بنیادی ضرورت، دین کی حفاظت. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد پیدائش کا مقصد بتایا کہ ہم تمہیں اس لیے پیدا کر رہے ہیں کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. یہ مقصد تخلیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا، اور اس بات کو بتلانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے اور اپنی امت کو اللہ کا یہ پیغام سنائے. اور یہ بھی بات اپنی جگہ سچ ہے کہ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر بہت سارے دھرم اور مذہب کے لوگ ہیں. اسلام زبردستی نہیں کرتا. لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زور اور زبردستی نہیں ہے. کوئی مسلمان تلوار اور طاقت کے بلبوتے کسی کو اسلام قبول نہیں کروا سکتا. حریت اور آزادی ہے، اپنی مرضی سے، دل کی خواہش سے اور اطمینان قلب سے مسلمان ہونا، زبردستی نہیں. تو اسلام نے دین کی حفاظت کی ہے، ہمارے دین کی، مسلمانوں کے دین کی حفاظت کی ہے کہ جو آدمی اپنے دل سے اسلام قبول کرتا ہے، اطمینان قلب کے ساتھ، بغیر زبردستی کے اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے یا پہلے سے مسلمان ہے، اور اگر وہ شخص اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اسلام قبول کر کے اس دین کو بدل دیتا ہے، ارتداد کا شکار ہوتا ہے یا مرتد ہو جاتا ہے، تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا. مرتد کا بدلہ اسلام کے اندر اس کی سزا قتل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے اپنا دین بدل دیا اسے قتل کر دو. بہت سارے لوگ غیر مسلم اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں جو قتل کی سزا ہے یہ بہت بربریت ہے، یہ ظلم ہے، وحشتناک ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے جو قانون ہمیں دیا ہے، قتل کا قانون، اس کے اندر امن ہے، سکون ہے. آپ سعودی عرب کے اندر دیکھ لیں اور ہندوستان کا نقشہ دیکھیں، امریکہ اور دوسرے ممالک کا نقشہ دیکھیں جہاں اسلامی قانون نہیں ہے. یہاں اسلامی قانون ہے. آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی کو قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا اس ملک کے اندر. سنا ہوگا کوئی غلطی سے، انجانے میں اس طرح سے کسی نے کر لیا ہے تو بدلے میں اسے قتل کیا جاتا ہے. بادشاہ کے خاندان سے بھی اگر ہو قاتل، اس کو بھی سزا کے طور پر قتل کیا جاتا ہے. اس سے پہلے 2 سال پہلے آپ نے دیکھا پرنس کا قتل ہوا تھا. یہاں سعودی خاندان سے ایک شہزادہ نے کسی کو قتل کیا تھا، بدلے میں اس کو قتل کیا گیا. دنیا کی کسی تاریخ میں ایسا نہیں ملے گا کہ بادشاہوں میں سے کسی کو قتل کیا جائے یا بادشاہ کے خاندان سے قتل کیا جائے. یہ تو پرانے زمانے کی روایت تھی اور آج بھی چلی آ رہی ہے کہ اگر قاتل بڑے خاندان سے ہوتا ہے، پیسہ والا ہوتا ہے، اثر و رسوخ والا ہوتا ہے، طاقت اور قوت والا ہوتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے. عدالت معاف کر دیتی ہے، پولیس والے اسے گرفتار نہیں کرتے ہیں، حکومت اس پر پنجہ نہیں گڑتی ہے کیونکہ وہ مالدار ہے، پیسے والا ہے، طاقت والا ہے. اسلام اسی لیے آیا
کہ برابری پیدا کرے، قوت والے اور کمزور سارے برابر ہوں، اور انشاءاللہ وہ حدیث آئے گی اس تعلق سے۔ تو اسلام برابری کرتا ہے، اور اسلام امن اور سکون کو، سماج کے اندر انتشار کو ختم کرنے کے لیے ایسی پاکیزہ تعلیم لاتا ہے جس کی وجہ سے ہر کسی کو فائدہ ملتا ہے۔ تو یہ جو اسلام کا قتل کا قانون ہے، اس میں ہمارے لیے زندگی ہے، بھلائی ہے، سماج کے لیے بھلائی ہے۔ کسی سماج میں قاتل کو اگر سزا دی جائے، قتل کی سزا دی جائے، پھر اس گاؤں میں کوئی کسی کا قتل نہیں کرے گا، اس بستی میں کسی کو قتل نہیں کرنے والا ہوگا۔ کسی ملک میں یہ قانون لایا جائے کہ قاتل کو بدلے میں قتل کیا جائے گا، اس ملک کے اندر امن اور سکون آ جائے گا۔ تو اسلام کے اندر جو قتل کا قانون ہے، یہ انسانیت کے بھلائی کے لیے ہے، سماج کی بھلائی کے لیے ہے۔ تو انسانی زندگی کی ضروریات کی پہلی چیز جس کی اسلام حفاظت کرتا ہے اور ہمیں حفاظت کا حکم دیتا ہے، وہ دین ہے۔ جس دین اسلام کو، جس پاکیزہ دین کو ہم نے خوشی سے قبول کیا ہے، اس پر جمے رہیں۔ اگر آپ نے اس دین کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے، تو بدلے میں آپ کو بھی قتل کیا جائے گا۔ کیوں قتل کیا جائے گا؟ اس لیے کہ آپ نے دین کا کھلواڑ کیا ہے، آپ نے دین کا مذاق اڑایا ہے، آپ نے دین کے ساتھ غداری کی ہے، تو غداری کے بدلے میں آپ کو قتل کیا جائے گا۔ کوئی رعایا اگر بادشاہ سے غداری کرے، بادشاہ اسے کیا سزا دیتا ہے؟ کوئی محکوم اگر اپنے حاکم سے غداری کرے، کوئی فوج، لشکر کمانڈر سے بغاوت کر جائے، بدلے میں اسے غداری کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے۔ اسلام نے صحیح قانون دیا ہے تاکہ کسی کے اندر جرأت پیدا نہ ہو کہ اسلام قبول کر کے پھر اس کو چھوڑ دے۔ زبردستی نہیں کیا، آپ زبردستی اسلام میں نہیں آئے، لیکن اگر آپ نے اسلام کو گلے سے لگا لیا ہے تو پھر آپ مرتد نہیں ہو سکتے ہیں، قتل کر دیا جائے گا مرتد ہوتے ہیں۔ تو یہ سراپا بھلائی ہے اس کے اندر۔ تو اسلام نے ہمارے دین کی حفاظت کی ہے، اور یہ دین اسلام اللہ اس کو پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ انسان اسی دین کو قبول کرے، اور زبردستی بھی نہیں کرواتا کہ زبردستی اسلام میں داخل کرو۔ دنیا میں آزادی اور حریت ہے، جو جس دین اور جس راستے پر چلے، لیکن بھلائی کا راستہ اسلام ہے۔ اسلام کو اللہ پسند کرتا ہے اور اسلام پر ہی چلنا چاہیے۔ تو آج جو زمانے کے حالات ہیں، ہمارے دین کا سودا کیا جا رہا، ہمارے دین کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندوستان کا مسئلہ، ایسے ایسے قانون لائے جا رہے ہیں جس سے مسلمان مجبور ہو کر یا تو دین بدل دے یا ملک ہندوستان چھوڑ دے۔ صرف ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے، چین کے اندر مسلمانوں کو ایسی ایسی سزائیں دی جا رہی ہیں، خوف کے مارے بہت سارے لوگ اسلام چھوڑ دے رہے ہیں، سوائے اس کے جس کے اندر صحیح اسلام ہے وہ ظلم سہ سکتا ہے، شہید ہو سکتا ہے، مگر اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ برما کے جو حالات ہوئے، خاص طور سے اراکان کے اندر جتنے بھی مسلمان تھے، اکثر و بیشتر کو، بہت سارے لوگوں کو قتل کیا، شدت والی سزائیں دی، اور وہاں سے نکلنے پر مسلمانوں کو مجبور کر دیا گیا۔ یہ ساری کوششیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ لوگ اپنا دین بدل دے، اسلام بدل کر اس کے دین میں چلا جائے، یا اس کو ہم اس دنیا سے صفایا کر دیں۔ تو ہم اپنے دین کی حفاظت کریں گے۔ اسلام دین کی حفاظت کرتا ہے اور دین کی حفاظت کا حکم دیتا ہے کہ آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اسلام سے نکل جائے، یا اگر کوئی آپ کو اسلام سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے پھر بھی آپ اپنے اسلام پر جمے رہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ اسلام کے بدلے قتل کر دیے جاتے ہیں اور اسلام کی وجہ سے اگر آپ کو کوئی قتل کر دیتا ہے تو اللہ نے بڑا درجہ دیا ہے، وہ شہید کہلائے گا، وہ شہید کہلائے گا۔ تو انسان کی جو بنیادی 5 ضروریات ہیں، اس میں سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتلائی کہ اسلام دین کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر کوئی دین کا مذاق اڑاتا ہے، دین سے غداری کرتا ہے، دین سے خروج کرتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اسلام اس کی گردن کاٹنے کا حکم دیتا ہے۔
اس لیے اسلام کو اتنا ہلکا نہیں ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلی بنیادی چیز ہے۔ دوسری بنیادی چیز ہے اسلام جان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ جو اللہ نے جسم دیا ہے اور اس کے اندر اللہ نے جان رکھی ہے، یہ بڑی قیمتی شے ہے۔ پوری زندگی کا انحصار اس جان پر ہے۔ جسم سے جان نکال دی جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اسلام انسان کی بنیادی ضروریات میں سے جان کی حفاظت کرتا ہے تاکہ وہ انسان کی زندگی محفوظ رہے۔ جس سماج میں، جس سوسائٹی میں زندگی گزارے وہ امن کے سائے میں زندگی گزارے۔ اگر کسی سوسائٹی میں انسان کی جان کو خطرہ ہو پھر وہ آدمی امن سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسلام امن فراہم کرتا ہے، جس طرح سے دین کے لیے امن فراہم کرتا ہے جان کے لیے بھی امن فراہم کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی سماج میں کسی معصوم کی جان لیتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، اسلام اس کے لیے سزا نافذ کرتا ہے کہ اس قاتل کو جس نے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے قتل کیا ہے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ قتل کے 3 حالات ہوتے ہیں۔ ایک ہے جان بوجھ کر بغیر سبب کے کسی کو قتل کرنا، اسے قتل عمد کہتے ہیں، جان بوجھ کر قتل کرنا۔ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، الا یہ کہ اگر معاف کرنے والا اس کے وارثین میں سے کوئی معاف کر دے معاف ہو جائے گا۔ اگر معاف نہیں کرتا ہے تو پھر راجا، پھر بادشاہ، حکومت، عدالت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وارث اگر معاف کرتا ہے معاف ہوگا، ورنہ دنیا کا کوئی آدمی معاف نہیں کر سکتا۔ معاف نہیں کرے تو قتل کیا جائے گا۔ اور ایک ہے قتل خطا، غلطی سے قتل ہو جائے، ایک ہے قتل شبہ عمد۔ مثال سے آپ کو سمجھاؤں کہ ہم چڑیا کو مار رہے تھے اور کسی انسان کو گولی لگ جائے مر جائے تو ہم اس انسان کو نہیں مار رہے تھے، ہم چڑیا کو مار رہے تھے، غلطی سے یہ مر گیا۔ اسی طریقے سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، گاڑی سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ مر جائے، ہم اس کو مارنا نہیں چاہ رہے تھے، ایکسیڈنٹ میں مرا ہے، تو ایسا قتل اس کے لیے دیت اور کفارہ ہے۔ دیت اور کفارہ یعنی جان بوجھ کر ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے تو اس میں قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جائے کیونکہ اس نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا ہے، انجانے میں خطا ہوئی ہے۔ تو اسلام نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ اس کو دیت دینی پڑے گی، مالی بدلہ دینا پڑے گا قتل کا، اور اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ غلام آزاد کرے یا مسلسل 2 ماہ کا روزہ رکھے، یہ کفارہ ہے۔ تو اسلام نے جان کو بھی تحفظ دیا ہے، لیکن آج سماج میں جان کا تحفظ نہیں ہے، کہیں پر انسان سکون سے زندگی گزار نہیں رہا، اس کے جان کو خطرہ ہے، پتہ نہیں کب مار دیا جائے گا، کب اسے اٹھا لیا جائے گا، کب اس کے پورے خاندان کو مٹا دیا جائے گا۔ سماج میں آج جان کا خطرہ بنا ہوا ہر کسی کے لیے، لیکن اسلام جان کو تحفظ دیتا ہے۔ اگر اسلام کسی سماج میں، سوسائٹی میں نافذ کر دیا جائے تو ہر انسان کی جان کو جو خطرہ ہے وہ خطرہ ٹل جائے گا، سکون سے زندگی گزار سکتا ہے۔ اور آپ کو میں بتا رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں کسی معصوم کا جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اور خاص طور سے مومن کا قتل کرتا ہے، ہمارے ملکوں میں مسلمان کا قتل کر دیتا ہے معمولی سی بات پر، زمین کے میٹر میں، گھریلو معاملات میں، میاں بیوی کے جھگڑے میں، بچوں کی لڑائی پر، جانور کے معاملے میں، دکانداری کے معاملے میں، سودا سلف کے معاملے میں لوگ ایک دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو کوئی مومن کا قتل کرتا ہے جان بوجھ کر، بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں ڈالے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے گا، اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم میں اس کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ تو دنیا میں یہ کوئی نہ سوچے کہ اسلام نہیں ہے،
یا مجرم کے لیے سزا نہیں ہے دنیا میں تو ہم بچ جائیں گے. ہندوستان یا بر صغیر میں دنیا میں اگر کوئی کسی مومن کا قتل کرتا ہے، معصوم کا قتل کرتا ہے، اگر دنیا میں بچ جاتا ہے تو آخرت میں نہیں بچ پائے گا. آخرت کی سزا تو باقی ہی ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں جائے گا. اللہ کی لعنت، اس کا اللہ کا غضب اس پر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک سزائیں رکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان کو تحفظ فراہم کیا. انسان کے جان کی حرمت کعبہ سے بڑھ کے، ترمذی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ انسان کے جان کی حرمت، انسان کی جان کی حرمت کعبہ کی حرمت سے بڑھ کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو ان اہل السماء واہل الارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار. ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان کے قتل میں پوری دنیا کے لوگ اگر شامل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا. سارے لوگوں، ایک جان کو اگر قتل کیا ہے سارے لوگ مل کر، پوری بستی والے مل کر، پورے ملک والے مل کر اگر قتل کیا ہے، کسی مومن کا قتل کیا ہے، تو اس کے بدلے میں ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا. تو یہ سزائیں اسلام اس لیے مقرر کرتا ہے تاکہ اس کے خوف سے انسان کسی دوسرے کا قتل نہ کرے، سماج کے اندر امن ہو، انسان کی زندگی کو تحفظ فراہم ہو. تو اسلام انسان کی بنیادی 5 ضرورتوں کی حفاظت کرتا ہے. ہم نے 2 بات جانی، ایک دین کی حفاظت کرتا ہے، دوسرا اس کے جان کی حفاظت کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہے انسان کے عقل کی حفاظت کرتا ہے. اس پورے باڈی کو چلانے والا، یہ اس کارخانے میں اس جسم کے اندر دماغ ہے جو پورے باڈی کو چلاتا ہے. یہ عقل ہے، یہ سمجھ بوجھ ہے. اگر انسان سے یہ عقل نکال دیتے ہیں پاگل ہو جائے گا. پھر اچھائی برائی، کالا گورا، شرک کفر ایمان کچھ نہیں سمجھ پائے گا وہ. یہی عقل ہے. اللہ نے انسان کو بنایا اور انسان کے جسم کے اندر سوچنے کے لیے عقل دیا ہے، جس عقل کی بنیاد پر ہم مخلوق سے ممتاز ہو گئے، ہم حیوان سے بڑھ کے ہیں، ہم تمام مخلوقات پر فوقیت رکھتے ہیں اسی عقل کی بنیاد پر. اس سے ہم سوچتے ہیں، اس سے ہم سمجھتے ہیں، اس سے ہم اپنے خالق کو پہچانتے ہیں، اس سے اپنے خالق کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، اور اچھائی برائی میں فرق کر کے اچھا کام کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں اسی عقل کی بنیاد پر. تو اسلام عقل کی حفاظت کرتا ہے. تو ہر وہ کام جو عقل کو ڈیمیج کرے اسلام اس پر روک لگاتا ہے، اسلام اس پر بندش لگاتا ہے. ہر وہ کام جو ہمارے عقل کو ڈیمیج کرتا ہے، عقل کو ختم کر دیتا ہے، عقل کو زائل کر دیتا ہے، اسلام اس پر بندش لگاتا ہے. مثال کے طور پہ شراب پینے سے، نشہ آور کے استعمال سے عقل ختم ہو جاتی ہے، پاگل ہو سکتا ہے، عقل زائل ہو جاتی ہے، اچھائی برائی میں تمیز کھو دیتا ہے، ماں بہن بیٹی بیوی کے اندر اس کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا، کسی کے ساتھ وہ زنا کر سکتا ہے، زنا میں ملوث ہو سکتا ہے، کسی کا قتل کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے اسلام نے شراب پر نہ صرف پابندی لگائی بلکہ شراب پینے والے کے لیے سزا مقرر کی ہے، شراب پینے کے لیے سزا مقرر کی ہے. عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شراب پینے والے پر 40 کوڑے لگائے جاتے تھے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا لوگ زیادہ شراب پینے لگے، کثرت سے شراب پینے لگے، تو حضرت عمر زیادہ شدید تھے، 80 کوڑے انہوں نے فکس کر دیے، 80 کوڑے لگائے جائیں گے تاکہ عقل ٹھکانے آ جائے، سدھر جائے، آئندہ شراب پینے سے وہ باز آ جائے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف شراب کو حرام کیا، اللہ نے شراب کو حرام کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا، اسی طریقے سے تھان جہاں پر غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، وہ جگہ، اور فال نکالتے ہیں، فال کے جو تیر ہوتے ہیں
یہ بدعملی کی چیزیں ہیں، یہ نجس چیزیں ہیں، شیطانی اعمال میں سے ہیں، فاجتنبوہ، تم ان چیزوں سے بچو، شراب سے بچو، جوا سے بچو، تھان سے بچو اور بدفعلی کے تیر سے بچو، کیونکہ یہ گندگی ہے، نجس چیز ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یہ سماج کی بھلائی اس پر منحصر ہے کہ سماج میں جوا نہ ہو، بھلائی ہوتی ہے، سماج میں لوگ شراب نہ پیے، اس سے سماج اور سوسائٹی اور انسان کی بھلائی اس کے اندر مضمر ہے۔ شراب پینے کے بعد سماج انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، لوگ اختلاف کا شکار اور نہ جانے کتنے جرائم۔ شراب کو ام الخبائث کہا گیا، ام الخبائث، گندگی کی ماں، ساری گندگیوں کی جڑ شراب ہے۔ شراب پینے والا آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اب اس کے پاس عقل نام کی چیز ہی نہیں رہی۔ تو اسلام نے عقل کی حفاظت کی ہے، اور عقل کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ جن چیزوں سے عقل ختم ہوتی ہے، عقل معاف ہو جاتی ہے، ان چیزوں پر اسلام نے بندش لگائی، اور خاص طور سے شراب پینے پر حد بندی جاری کی ہے کہ جو شراب پیتا ہے اسے کوڑے لگائے جائیں گے تاکہ وہ سدھر جائے اور سماج اور سوسائٹی کی بھلائی ہو سکے۔ یہ تیسری چیز تھی، سماج کی اور انسان کی فلاح اور بہبود کے لیے انسانی ضروریات میں چوتھی چیز ہے مال کی حفاظت، مال کا تحفظ۔ جہاں ہم رہتے ہیں، کھانے پینے کی ضرورت ہمارے لیے، گھر کی ضرورت ہے، کمانے کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، تو اسلام نے مال کی حفاظت کی ہے۔ کسی کا مال کوئی چوری کر کے نہیں لے سکتا ہے، یا ناجائز طریقے سے کوئی مال نہیں کما سکتا۔ اسلام نے پاکیزہ اصول دیا ہے، مال کمانا اسلامی طریقے سے، مال کو صرف کرنا صحیح جگہ پر، اور کسی کے پاس مال ہے تو کوئی چوری نہیں کر سکتا، کوئی چھین نہیں سکتا۔ اسلام نے یہاں تک لگا دیا کہ اگر کوئی شخص کسی کا مال چھینتا ہے زبردستی، بندوق اور گولی کے بنیاد پر، تو ہم اس سے لڑیں گے، اپنا مال چھیننے نہیں دیں گے۔ کوئی اگر ہمیں گھر سے نکالتا ہے، ہندوستان سے نکالتا ہے، ہماری زمین سے نکالتا ہے، ہمارا مال چھینتا ہے، بینک بیلنس لیتا ہے، ادنا سا کوئی سامان لیتا ہے، ہم اپوز کریں گے، اپنا دفاع کریں گے، اپنا سامان چھیننے، اپنا حق چھیننے نہیں دیں گے۔ اگر اس بدلے میں ہم قتل کر دیے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے کہ جو اپنے مال کے بدلے قتل کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ شہید گردانا جاتا ہے، شہید قرار پاتا۔ اسلام نے مال کو بھی تحفظ دیا ہے۔ زندگی میں مال بھی بہت اہم ترین چیز ہے، تو مال کمائے بھی صحیح طریقے سے، اور مال صرف کرے بھی صحیح جگہ پر، اور کسی کا مال چھینے نہیں، کسی کا مال غصب نہ کرے، کسی کا مال چوری نہ کرے۔ اگر جس معاشرے میں مال کو تحفظ فراہم ہو جائے، وہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اسی لیے اسلام نے کیا کیا؟ مال کے تحفظ کے لیے چوری کرنے والوں کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ جس سماج میں چوری کرنے والوں کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس سماج کے کسی گھر سے ایک سوئی چوری نہیں ہوگی، ماچس کی ایک تیلی کوئی نہیں چوری کر سکتا ہے۔ لیکن آج دیکھیں، ڈکیتی، سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، پھر بھی صرف چوری نہیں، قتل کے واردات بھی عام ہیں، کیونکہ سزائیں نہیں ہے، لوگوں کو سزا نہیں دی جاتی ہے، اسلام نافذ نہیں کیا جاتا۔ اسلام نے جو زندگی کے بنیادی ضروریات کے لیے جو تحفظ فراہم کیا، ان کو نافذ نہیں کیا جاتا۔ عہد رسول کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، قبیلہ بنو مخزوم کے اندر ایک بڑے خاندان کی عورت نے چوری کیا، بڑے خاندان کی عورت تھی، فاطمہ نام تھا۔ لوگ پریشان ہو گئے، خاص طور سے بنو مخزوم والے، کہ اگر ہمارے قوم سے اس عورت کو سزا ملتی ہے تو ہم پورے قبیلے والے کی ناک کٹ جائے گی۔ پہلے قبیلے کا نام ہوتا تھا، میرا قبیلہ اونچا، میرا قبیلہ اونچا، میرا سردار اونچا، تو بنو مخزوم، اور خاص طور سے یہ عورت ہے، عورت کو سزا دینا اس قبیلے کی ناک کٹ جانے کے برابر تھا۔ نہ صرف اس قبیلے والے پریشان ہوئے، قبیلے قریش کے اکثر لوگ پریشان ہو گئے، کیا کیا جائے، کیسے اس عورت کی حفاظت کی جائے، کیسے اپنی ناک کو بچایا جائے، عزت بچائی جائے۔ لوگوں نے تلاش کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے فرد کو بھیجتے، ایک ایسے آدمی کو بھیجتے ہیں جو سفارش کرے،
جو معذرت پیش کرے کہ اس عورت کو معاف کر دیا جائے، اس عورت کو چھوڑ دیا جائے، اس کو سزا نہ دی جائے۔ اسامہ بن زید جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے، بہت چاہتے تھے، وہ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کسی میں ہمت نہیں ہوئی۔ اسامہ بن زید جاتے ہیں رسول کے پاس اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اس عورت کو معاف کر دیں، بڑے خاندان کی اونچی عورت ہے اور قبیلے کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے کیا تم اللہ کی حدود میں سفارش کرنے آئے ہو؟ اللہ کی حدود میں سفارش کرنے آئے ہو؟ سن لو، تم سے پہلے والے لوگ اس لیے ہلاک کیے گئے اس لیے کہ بڑے لوگ جب جرم کرتے تھے ان کو معاف کر دیا جاتا تھا، اور کمزور لوگ جب ظلم کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی، تو لوگ ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے ایسی قوموں کو، ایسے لوگوں کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ سن لو میرا پیغام، سن لو کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے پھر بھی میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا، اس کو بھی کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو اس فاطمہ کی بات کرتے ہو، میری فاطمہ بھی اگر چوری کرے بدلے میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ اس عورت کا ہاتھ کاٹا گیا۔ جس سماج کے اندر چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹا جائے اس سماج میں چوری نہیں ہوگی، بدامنی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ تو انسانی ضروریات میں سے ایک بنیادی ضرورت مال بھی ہے جسے آدمی محنت سے کماتا ہے، اور اسلام نے محنت سے کمانے پر، جائز طریقے سے کمانے پر ابھارا بھی ہے اور اس کو عبادت قرار دیا ہے۔ محنت سے اگر کوئی روزی روٹی کماتا ہے یہ نیک کام ہے، عبادت ہے، اس پر اجر ملتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص محنت سے کماتا ہے اس کا مال چھین لیا جائے، اس کا مال چوری کر لیا جائے، اس کے گھر میں گھس کر ڈکیتی کر لیا جائے، اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ پھر اس گھر جب ماحول میں اس طرح کی بدامنی پیدا ہو جائے تو پھر سکون کیسے پیدا ہوگا؟ اس لیے اسلام نے انسان کے مال کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اور سماج اور سوسائٹی کے اندر امن و سکون کا ماحول پیدا کرنے کے لیے مال چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کا قانون لایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ یہ نہیں کہ یہ عورت ہے، یہ بہو ہے، یہ بیٹی ہے، یہ ماں ہے، کوئی بھی چوری کرے، مرد ہو یا عورت، چوری کرے تو بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ اس کے کرتوت کا نتیجہ ہے اور عبرت کے طور پر ہے، عبرت اور نصیحت کے طور پر کہ جب آدمی، سماج کا کوئی آدمی اس کا کٹا ہوا ہاتھ دیکھے گا دوسرے میں ہمت نہیں پیدا ہوگی، اور وہ خود آدمی جس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے وہ تو مرتے دم تک سدھر جائے گا، پھر اس کی نانی مر جائے چوری نہیں کرے گا۔ یہ ہے اسلام کا قانون۔ اسلام دین کی حفاظت کرتا ہے، اسلام جان کی حفاظت کرتا ہے، اسلام عقل کی حفاظت کرتا ہے، اور اسلام مال کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہے۔ بنیادی ضرورتوں کو اگر پروٹیکشن مل جائے تو انسان بھی محفوظ رہتا ہے، امن سے زندگی گزارتا ہے، اور سماج اور معاشرہ بھی امن کے ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے۔ پانچویں اور آخری چیز جو انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے وہ نسب اور عزت کی حفاظت۔ اسلام نسب کی حفاظت کرتا ہے، اسلام عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ نسب کا سلسلہ چلتا ہے شادی اور نکاح سے۔ شادی کرتے ہیں تو ایک ماں ہوتی ہے یا میاں بیوی ہوتے ہیں، شادی کرنے سے پھر اولاد آتی ہے، اس اولاد میں ماں ہے، باپ ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، پھر دادا ہے، دادی ہے، چچا ہے، چاچی ہے۔ اگر یہ نکاح نکال دیا جائے تو سماج میں رشتے نہیں رہیں گے، حرام کی اولاد ہوں گی، پتہ نہیں چلے گا یہ کس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، کون اس کا باپ ہے، کون بیٹا بنے گا، کون بیٹی بنے گی، کون چچا بنے گا، رشتہ پتہ نہیں چلے گا۔ اسلام نے سلسلے کو، رشتے کو، نسب کی حفاظت کی ہے۔ گو کہ آج ڈی این اے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں نطفہ کس کا ہے، یہ حمل کس کا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے۔ مگر یہ بھی ایک سائنسی چیز ہے جس پر ہم 100% اعتبار نہیں کر سکتے۔ گھوس دے کر کے رپورٹ بدل دی جاتی ہے، مکر جاتا ہے آدمی،
یہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن پھر رشتے کیسے قائم ہوں گے؟ باپ کیسے بنے گا، بیٹا کیسے بنے گا، ماں کیسے بنے گی، بہو کیسے بنے گی؟ اسلام نے اسی لیے یہ نسب کی حفاظت کی ہے اور پاکیزہ اصول لایا ہے، نکاح کر کے زندگی کا اور انسانی نسل کو بڑھاؤ نکاح کے ذریعے۔ حیوان کی طرح اپنی نسل نہ بڑھاؤ، انسانوں کی نسل نکاح کے ذریعے بڑھاؤ۔ نکاح پاک دامنی کی چیز ہے، عزت اور شرف کی چیز ہے، اس سے نسب کی حفاظت ہوتی ہے اور نسل کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو نکاح کے ذریعہ ہم اس پاکیزہ رشتے کو، اور پھر اسلام نے نکاح کو آسان بھی بنایا ہے۔ نکاح آسان، بہت آسان ہے، لیکن آج ہم نے نکاح کو بھی بہت مشکل کر دیا ہے۔ نکاح آسان ایجاب اور قبول کا نام ہے۔ لڑکی کا جو ذمہ دار سرپرست اور ولی ہے، لڑکے سے کہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں، لڑکا قبول کر لے، ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں، یہ نکاح ہے، یہی نکاح ہے۔ ولی چاہیے، 2 گواہ چاہیے، چند لوگوں میں اس کا اعلان کر دیا جائے، مہر متعین کر دیا جائے، یہ نکاح ہے۔ مگر اپنے یہاں نہ جانے خرافات، واہیات، روایات، رسومات، اتنی چیزیں آ گئی ہیں کہ نکاح کا نام مٹ گیا ہے اور پتہ نہیں رسم و رواج آ گیا ہے۔ نکاح کے پاکیزہ جو تعلیم ہے اس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ تو انسان کی بنیادی ضرورتوں کی 5ویں چیز نسب کی حفاظت کرنا، اور نسب کی حفاظت ہوتی ہے نکاح کے ذریعہ۔ اس لیے اسلام نے ایک طرف نکاح کا قانون لایا کہ انسان کی نسل بڑھے پاکیزہ طریقے سے، جس میں رشتہ داریاں ہو، باپ بیٹا بہن بھائی، نسل پاکیزہ طریقے سے چلے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جرم کے راستے کو بھی بند کیا۔ جرم کا راستہ کون سا ہے؟ زنا، جرم کا راستہ ہے۔ جو زنا کرتا ہے اگر وہ شادی شدہ ہے، اس دنیا سے اس کو ختم کر دو، مٹا دو، پتھر سے مار مار کر سنگسار کر دو، تاکہ اس کو دیکھ کر پورے سماج والے زناکاری سے بچیں۔ اس طرح سے اسلام نے نسب کی حفاظت کی ہے۔ ایسا قانون لایا ہے کہ اگر اس قانون کو سماج میں نافذ کر دیا جائے، قسم ہے اس کعبے کے رب کی، اس بستی میں، اس سماج میں جہاں یہ قانون نافذ کر دیا جائے، کسی کو زنا کرنے کی جرأت پیدا نہیں ہوگی اگر یہ قانون نافذ کر دیا جائے۔ تو ایک طرف اسلام نے پاکیزہ طریقے سے نسل بڑھانے کا ہمیں پاکیزہ اصول دیا ہے، دوسری طرف نسب کو جو خراب کرتا ہے اس سلسلے پر ایسی بندش لگائی، ایسی سزا مقرر کی ہے، انسان کی روح کانپ جائے گی۔ شادی شدہ ہے سنگسار کر دو اسے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے مارو، 100 کوڑے مارو، اور اس کو 1 سال کے لیے گاؤں سے، اس ملک سے، اس جگہ سے باہر کر دو۔ عبرت اور نصیحت ملے گی اور وہ سدھر جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اس کو بھی سزا ملے گی۔ ایسا نہیں کسی کو ہم متہم کر دیں یہ زانی ہے، کسی کو پر بھی زنا کی تہمت نہیں لگا سکتے جب تک کہ گواہ نہ مل جائے۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان پر تہمت لگاتا ہے، اس عورت نے زنا کی ہے یا اس مرد نے زنا کیا ہے، تو اسے دلیل پیش کرنی پڑے گی، 4 گواہ لانا پڑے گا۔ اگر گواہ نہیں پیش کر سکا تو اس پر کوڑے لگائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ جو کسی نیک پاکیزہ عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، اگر وہ 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو 80 کوڑے اسے لگاؤ، 80 کوڑے۔ یہ سماج کسی کو بدنام بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی تم ایسا کوئی کام نہ کرو جس کی وجہ سے زنا میں ملوث ہو سکے۔ یہ بہت ہی برا راستہ ہے، بہت ہی فحش چیز ہے۔ تو اسلام نے زنا کے راستے تک، زنا تک پہنچانے والے تمام راستوں سے بھی منع کیا ہے۔ مثلا کسی عورت کو آنکھ سے دیکھنا منع کیا، اسی دیکھنے سے آپ کے دل میں غلط خیالات پیدا ہوں گے، پھر آپ نہ جانے کیا کیا سوچیں گے، پھر اس سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، پھر اس کے ساتھ سیٹنگ کریں گے، فون کریں گے، فون نمبر تلاش کریں گے، پھر ڈیٹنگ کریں گے، اور پھر غلط کام میں واقع ہو جائیں گے۔ اسلام نے پہلی چیز پر بندش لگا دی ہے، نظر نیچی کرو،
کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو، تو یہ زنا تک پہنچانے والا کوئی بھی کام اسلام نے اس پر بندش لگائی ہے۔ تو انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک 5ویں ضرورت نسب کی حفاظت، رشتوں کی حفاظت اور عزت کی حفاظت کی ہے۔ اگر کوئی کسی کی عزت اچھالتا ہے، کسی کی عزت پر تہمت لگاتا ہے اور ثبوت نہیں پیش کرتا ہے تو 80 کوڑے اس پر لگائے جائیں گے۔ تو یہ انسان کی بنیادی 5 ضروریات ہیں: دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، عقل کی حفاظت، مال کی حفاظت اور نسب و عزت کی حفاظت۔ جہاں پر جس سوسائٹی میں یہ 5 چیزوں کی حفاظت ہو جائے وہاں پر ہر انسان محفوظ ہوگا اور وہ بستی محفوظ ہوگی۔ سوء اتفاق کہ آج مرتد اسلام سے پھرنے والوں کو کوئی سزا نہیں ملتی، کسی کے قتل کرنے والوں کو کوئی سزا نہیں ملتی، شراب پینے والوں کو کوئی سزا نہیں ملتی، اور مال چوری کرنے والوں پر سزا نافذ نہیں ہوتی، اور کسی پر تہمت دھرنے والوں کو سزا نہیں ملتی، زنا کرنے والوں کو سزا نہیں ملتی۔ اسلام نے جو حفاظات، جو تحفظات ہمیں دی ہے، جو قانون دیا ہے، اگر اس قانون کو اگر سماج میں ہم لاگو کرتے ہیں تو ہم بھی محفوظ، ہمارا سماج اور ہماری سوسائٹی بھی محفوظ۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر سماج میں شراب پینے پر اگر کوڑے نہیں لگائے جاتے ہیں، زنا کرنے پر کسی کو قتل نہیں کیا جاتا، یا قاتل اور قتل کرنے والے کو سزا نہیں ملتی ہے، یا دین سے پھرنے والوں کو اگر سزا نہیں ملتی ہے تو بچ جائے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک دن تو رکھا ہے بدلے کا، جس دن تو بدلہ ملے گا، جس دن بدلہ ملے گا۔ لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ملک میں اگر اسلام کا یہ قانون نافذ نہیں ہے، پھر بھی ہم بچیں گے آخرت کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے عذاب سے۔ کیوں بچیں گے؟ اس لیے نہیں کہ عدالت نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ دنیا میں قانون نہیں ہے، اس لیے کہ نہیں اسلام کا قانون دنیا میں نافذ نہیں کیا گیا ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے دین کی حفاظت کریں گے، اس لیے کہ ہم اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کریں گے، دوسرے کی جان کی حفاظت کریں گے، اور ہم اپنے عقل کی حفاظت کریں گے، دوسروں کے عقل کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے مال کی حفاظت کریں گے، دوسروں کے مال کی حفاظت کریں گے، اپنی عزت کی حفاظت، اپنے نسب کی حفاظت کریں گے، اور دوسروں کو بھی اس جرم سے بچائیں گے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باراللہ ہمیں دین کی سمجھ دے، باراللہ جن چیزوں کو تو نے ہم نے پاکیزہ اصول دیے ہیں دین کے، اللہ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا والوں کو سمجھ دے جو تیرے دین کو دنیا میں نافذ کر سکیں۔ باراللہ ہمیں جرم سے، مصیبت سے، برائی سے بچا۔ اے اللہ ہم سے جو غلطیاں، خطائیں اور گناہ ہوا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو آئینے کی طرح صاف بنا دے، ہمیں، ہماری اولاد کو، تمام گھر والوں کو نیک اور پارسا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں متقی اور عابد و زاہد بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نمازی بنا، اے اللہ ہمیں دیندار بنا، ہمیں پارسا بنا۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رہیں نیک عمل کرتے رہیں، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔